बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ख़बरें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बड़ी अफसोसनाक ख़बर है। सबसे पहले मैं आपके सामने रख देता हूँ, बन्नू में कैंट में अटैक हुआ है और ये दहशतगर्दी का एक बड़ा हमला था। 2 खुदकुश बम्बार जो हैं वो पहले आए, पहले उन्होंने अटैक किया। AP न्यूज़ ने इसके बारे में जो इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया है वो ये बता रहे हैं कि अस्पताल से जो इतलात आई हैं और जो इतलात खैबर पख्तूनख्वा में वहाँ की गवर्नमेंट के सोर्सेज ने दी हैं, उनके मुताबिक 12 लोग जाँ बहक हुए हैं और 30 के करीब ज़ख्मियों को अस्पताल में पहुँचाया गया है। ये जो अटैक हुआ है इसके बारे में मकामी सोर्सेज ने अभी तक रिपोर्ट किया है कि 2 पहले धमाके हुए, ये दोनों खुदकुश धमाके थे। उसके बाद कुछ दहशतगर्दों ने बन्नू कैंट के अंदर दाखिल होकर तबाही फैलाने की कोशिश की। वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेज ने उनके साथ इनकाउंटर किया, लेकिन उन धमाकों के नतीजे में एक मस्जिद की छत गिरने की इत्तला आई और कुछ आसपास के घरों को नुकसान पहुंचा। कुछ बच्चे शहीद हुए हैं, उनकी तस्वीर आ रही हैं। बड़े अफसोसनाक और तकलीफ देह मनाजिर हैं और अस्पताल में जो सूरत हाल थी वो तो ऐसा लग रहा था क़यामत सुगरा है। दहशतगर्दी के वाक़यात आप और हम सब जानते हैं कि वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और पाकिस्तान इन पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी जानिब जो सिक्योरिटी ज़राए हैं उनका ये कहना है कि उन्होंने दहशतगर्दी के इस वाक़े पे काबू पाया है और उनके बकौल उन्होंने 6 दहशतगर्दों को मारा है जवाबी कार्रवाई में। और ये कार्रवाई बहुत देर तक जारी रही है और बलूचिस्तान के अंदर सूरत हाल वो भी आपके सामने है। यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल वो भी आपके सामने है। बलूचिस्तान में जिस शाहरा को, जिस सड़क को जिस वक्त चाहते हैं दहशतगर्द बंद कर देते हैं, जब चाहते हैं जहाँ पे चाहते हैं कत्लेआम कर देते हैं और लगातार कत्लेआम के वाक़यात हो रहे हैं। पाकिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी के वाक़यात के हवाले से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बड़े लंबे अरसे से खबरदार कर रही है। अपोजिशन बार बार ये कह रही है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों को सिक्योरिटी के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए और सिक्योरिटी ज़राए को अपनी पूरी कुव्वत और ताकत जो है वो पाकिस्तानियों के जानो माल की हिफाजत की तरफ लगानी चाहिए, जो उनका असल काम है। लेकिन सियासी इंजीनियरिंग के चक्कर में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बार बार ये एलिगेशन लगाती है कि उल्टा पाकिस्तान का नुकसान कर दिया जाता है और जो असल काम है उसकी तरफ फोकस रहता नहीं है। देखिए, एजेंसियों ने बहुत सारे काम पाकिस्तान में बड़ी कामयाबी से किए हैं। यानी अगर एजेंसियां काम करें तो ये रिजीम चेंज ऑपरेशन कर सकती हैं। एजेंसियां अगर चाहें तो मुल्क में सियासी जमातों को तोड़ सकती हैं, एक वज़ीर आज़म को घर भेज सकती हैं, दूसरे शख्स को वज़ीर आज़म बना सकती हैं। अदलिया को एजेंसियों ने पाकिस्तान में हाल ही में मगलूब किया है। मीडिया को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किया गया है। अगर पार्लिमान को रबड़ स्टैंप बनाया जा सकता है, मुखालिफ आवाज़ों को कुचला जा सकता है, तो फिर दहशतगर्दी क्यों ख़त्म नहीं की जा सकती? एक बड़ा सवाल है। और ये वो दहशतगर्दी है जो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई थी। पाकिस्तान ने बेशुमार बड़े बड़े ऑपरेशन किए, ऑपरेशन राह नजात, ऑपरेशन राह रास्त, ऑपरेशन ज़रब अज़्ब और बहुत सारे ऑपरेशन किए हैं। ये परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर से शुरू हैं और फिर ये 2018 के बाद तक जारी रहे हैं। बिलाखिर 20 साल की लड़ाई के बाद पाकिस्तान ने अमन हासिल कर लिया था, लेकिन ये अमन व अमान को एकदम नज़र खा गई। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इस हवाले से एक वीडियो जारी की है और वो जो वीडियो जारी की है वो एक डॉक्यूमेंट्री है। ज़्यादातर उसमें मुराद सईद की वो वार्निंग्स हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि दहशतगर्द पाकिस्तान में आ रहे हैं, दहशतगर्दी लगातार पाकिस्तान में आ रही है। और मुराद सईद बार बार ये दावा करते हैं कि ये जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में आ रही है ये बाई डिज़ाइन लाई जा रही है। अगर इस डॉक्यूमेंट्री को आप गौर से सुने तो इसमें मुराद सईद बार बार बता रहा है कि दहशतगर्दी बाई डिज़ाइन पाकिस्तान में लाई जा रही है। इसका नुकसान होगा पाकिस्तान को। हमें ईंधन ना बनाया जाए किसी नई जंग का, डॉलरों के लिए हमारा खून ना बहाया जाए। ये जून, जुलाई और अगस्त, ये वो 3 बड़े इंपॉर्टेंट महीने थे जब दहशतगर्द पाकिस्तान में आ रहे थे। उस वक्त इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया कि राणा सनाउल्लाह साहब और जो मौजूदा हुकूमत है, जो PDM की उस वक्त की सरकार थी, आज भी वही हुकूमत में है, वो डिनाइल में थे। वो ये कह रहे थे कोई दहशतगर्द पाकिस्तान में नहीं आ रहे, किसी दहशतगर्द को पाकिस्तान में नहीं लाया जा रहा। ये जो फार्मूला था ये जनरल बाजवा का फार्मूला था। अफगानिस्तान के अंदर जब हुकूमत तब्दील हो गई और तालिबान ने अपनी अबूरी हुकूमत बनाई तो उसके बाद जनरल बाजवा का एक डिज़ाइन था कि जो TTP के लोग हैं उन्हें पाकिस्तान में वापस लाया जाए। इस पे इमरान खान साहब की पार्टी में और हुकूमत के अंदर लोगों ने सख्त मुखालफत की थी और ये कहा गया था कि इस पर हम बाकायदा डिस्कशन करेंगे, पार्लियामेंट में ये चीज़ें तय होंगी, उसके बाद ब्रीफिंग्स होंगी और फिर हम इसके ऊपर कोई फैसला करेंगे। लेकिन इस बीच में इमरान खान साहब की हुकूमत गिरा दी गई और फिर बड़ी तेज़ी से TTP के लोग पाकिस्तान में आना शुरू हो गए। अब ये मलबा डाला जाता है, चाहे वो DGI SPR स्टेटमेंट दें या बाकी लोग दें, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पे ये मलबा डालते हैं। हालांकि ये काम जनरल बाजवा ने किया था और उस वक्त इस काम का जो सबसे बड़ा क्रिटिक था वो मुराद सईद था।
مراد سعید آج بھی چلا رہا ہے، آج بھی بول رہا ہے کہ بائی ڈیزائن پاکستان میں دہشت گردی لائی جا رہی ہے، اس دہشت گردی کو پاکستان میں لانے سے روکا جائے۔ اور وہ یہ سمجھتے ہیں مراد سعید کہ یہ کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جن کے نتیجے میں پاکستان میں سول سٹرکچر کو نقصان ہوگا اور اس کے نتیجے میں پاکستان ایک نئی جنگ میں جھونک دیا جائے گا، عام پاکستانیوں کو اور پشتونوں کو اس کا نقصان ہوگا، بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں خون بہے گا اور ایک نئی جنگ شروع کر دی جائے گی جس کو وہ ڈالری جنگ کا نام دیتے ہیں کہ جناب یہ ڈالروں کے لیے ایک نئی جنگ ہونے جا رہی ہے۔ اب دیکھیں نا، اگر مخالف آوازوں کو کچلا جا سکتا ہے پاکستان میں تو پھر دہشت گردی کیوں نہیں روکی جا سکتی؟ یعنی جو مخالف آوازیں ہیں وہ آرگومنٹ کے ساتھ آتی ہیں، آئین کی بات کرتی ہیں، قانون کی بات کرتی ہیں، تو ان کو پکڑا جاتا ہے، کچلا جاتا ہے، بڑے آرام سے وہ قابو آ جاتے ہیں۔ لیکن جو لوگ بندوق اور بارود کی بات کرتے ہیں وہ قابو کیوں نہیں آ رہے؟ ایکچولی تو پاکستان کی ریاست کی یا ریاستی اداروں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگوں کے امن و امان کے لیے ان کی حفاظت کریں، لیکن جب ساری توجہ جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت کو کچلنے پہ ہے، اداروں کو اور پورے نظام کو مغلوب کرنے پہ ہے، تو پھر اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ پاکستان کو لگاتار نقصان پہنچائیں گے۔ اور ایک چیز اور یاد رکھیے گا، یہ پڑھی لکھی بات ہے، میں نے دہشت گردی کی پوری جنگ کور کی ہے، میں کئی دفعہ مرتے مرتے بھی بچا ہوں، اور میں نے اس جنگ میں یہ حالات آ گئے تھے کہ باقاعدہ مجھے لائیو تھریٹس تھے، اور مجھے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے کہا کہ ٹاپ 3-4 جو صحافی ہیں جن کے اوپر اٹیک ہو سکتا ہے ان میں ایک آپ بھی ہیں، اور اس کے بعد مجھے کافی پریکاشنز لینے پڑے، سیکیورٹی کا بندوبست کرنا پڑا، بلکہ مجھے گورنمنٹ نے سیکیورٹی جو ہے وہ آفر کی تھی اور میں نے انکار کر دیا تھا، جی میں گورنمنٹ سے سیکیورٹی نہیں لینا چاہتا، میں اپنی سیکیورٹی کا خرچہ خود اٹھا سکتا ہوں، لہذا مجھے صرف فیسیلیٹیٹ کریں، آپ مجھے لائسنس وغیرہ دیں، مجھے پرمٹس وغیرہ دیں، تو میں اپنی سیکیورٹی کا خود بندوبست کر لوں گا، میں گورنمنٹ پہ بوجھ نہیں بننا چاہتا۔ تو میں نے اپنی سیکیورٹی کا بندوبست بھی جتنا ہو سکتا ہے، باقی اللہ رب العزت حفاظت فرمانے والے ہیں، وہی حفاظت فرماتے ہیں، تو کافی عرصہ ان چیزوں کو فیس کیا میں نے۔ تو میں نے کیونکہ یہ جنگ کور کی تھی، اس میں جو ریاست ہوتی ہے یا ریاستی ادارے ہوتے ہیں ان کے پاس جو سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے اس جنگ کو جیتنے کے لیے وہ عوام کا اعتماد اور سپورٹ ہوتی ہے۔ جب عوام پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے نا، یا ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہو جاتی ہے، تو پھر جتنا مرضی بڑا خطرہ ہو اس خطرے سے سیکیورٹی فورسز نمٹ لیتی ہیں۔ لیکن یہاں پہ کیونکہ ایک سیاسی مخالفت پیدا ہو گئی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں اور پاکستان کی عوام میں، تو اس کا فائدہ پاکستان کے دشمن اٹھا رہے ہیں اور لگاتار اٹھا رہے ہیں۔ مراد سعید صاحب نے اس کے بارے میں ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، اور یہ وہی سٹیٹمنٹ ہے جیسے سٹیٹمنٹ وہ پہلے بھی جاری کرتے رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ یہاں پہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ عمران خان صاحب سے وکلاء نے ملاقات کی ہے اور باقی لوگ بھی ملے ہیں، ان کی فیملی کے لوگ بھی ملے ہیں جیل میں۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جامعہ حقانیہ اکورا کھٹک میں دھماکے کے نتیجے میں مولانا حامد الحق سمیت ساتھیوں کی افسوسناک شہادت کی میں پرزور مذمت کرتا ہوں۔ اللہ پاک شہداء کے درجات کو بلند کرے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ پاکستان میں رجیم چینج کے بعد سے دہشت گردی کا ناسور مکمل طور پر بے قابو ہو چکا ہے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں آئے روز دھماکے اور قیمتی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے۔ خیبر پختونخوا کی عوام نے دہشت گردی کے خلاف بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں، گھر گھر جنازے اٹھائے گئے ہیں۔ ابھی امن قائم ہوئے کچھ عرصہ ہی ہوا تھا کہ ناقص پالیسیوں کی بدولت ایک مرتبہ پھر دہشت گردی کا جن بوتل سے باہر آ چکا ہے۔ پاکستان کی عوام اب کسی پرائی جنگ کا ایندھن بننے کو تیار نہیں ہے۔ اس حوالے سے خیبر پختونخوا میں حالیہ دنوں میں امن مارچ کا انعقاد ہوا، جس کی ہم بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ جب عوام خود اپنے حقوق کے تحفظ کی جنگ لڑنا سیکھ لے گی، امن تب ہی ہمارا مقدر بنے گا۔ اس کے علاوہ ایک اہم مسئلہ پاکستان کے چھوٹے صوبوں میں پانی کی تقسیم کا بھی ہے، اور اس کا حل ناگزیر ہے۔ سندھ اس وقت خشک سالی سے گزر رہا ہے اور وہاں کی عوام اپنے پانی کے حقوق کے تحفظ کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں، جس کی ہم بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ پاکستان کے زرعی مستقبل کی حفاظت کے لیے عام ہے کہ تمام صوبوں کو ان کے حصے کا پانی ملے۔ ہم سندھ کے عوام کی حقیقی نمائندگان کی رضامندی کے بغیر نئی نہروں کے منصوبے کے اجراء پر سندھ کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم سندھ کے حقوق کا ہر سطح پر دفاع کریں گے۔ آبی وسائل کی تقسیم تمام صوبوں کی باہمی رضامندی کے تابع ہے۔ جب تک تمام ادارے اپنے آئینی دائرہ کار میں واپس نہیں جاتے اور ایک عوامی حمایت والی حکومت نہیں آتی، تب تک ملک روز بروز نئے بحرانوں کا شکار ہوتا رہے گا۔ SIFC ایک غیر آئینی ادارہ ہے جس کا اب تک کوئی مقصد غیر ملکی سرمایہ کاری لانا بتایا گیا، کل مقصد بتایا گیا کہ غیر ملکی سرمایہ کاری لے کر آئے گا۔ سرمایہ کاری تو نہیں ہوئی، لیکن اس کے ذریعے مختلف سرکاری محکموں کو فوج کے کنٹرول میں دے دیا گیا ہے، جس سے پہلے سے تنزلی کا شکار ریاستی نظام مزید تباہ و برباد ہو گیا ہے۔
اب مزید آگے بڑھتے ہوئے کسانوں اور نہروں کا مسئلہ بھی کھڑا کر دیا گیا ہے۔ اچھا، اب یہ جو ہے نا معاملہ، ہم نے بڑی عجیب و غریب پالیسی رکھی ناظرین۔ یہ جتنی بڑی بڑی سوسائٹیز شہروں کے باہر بن رہی ہیں، اگر آپ جا کے یہاں پہ وزٹ کریں تو آپ کو پتا چلے گا زیادہ تر خالی پڑی۔ لوگ یہاں پہ صرف پلاٹوں کا کاروبار کرتے ہیں۔ آپ موٹر وے پہ ٹریول کریں اسلام آباد سے لاہور کی طرف اور لاہور سے اسلام آباد کی طرف، یا آپ اسلام آباد سے آپ پشاور کی طرف بھی چلے جائیں، یا آپ لاہور سے ملتان کی طرف چلے جائیں، یا آپ لاہور سے قصور کی طرف چلے جائیں، یا آپ اسلام آباد سے مری کی طرف چلے جائیں، یا آپ اسلام آباد سے پنڈی کی طرف چلے جائیں، آپ جس طرف بھی موو کریں گے آپ کو ہر طرف سوسائٹیز نظر آئیں گی۔ ملتان میں بھی آپ کو بے شمار سوسائٹیز نظر آئیں گی، گجرانوالہ میں آپ کو نظر آئیں گی، جی ٹی روڈ پہ آپ کو نظر آئیں گی۔ ان میں سے جتنی بھی یہ سوسائٹیز بن رہی ہیں ان میں 80% خالی پڑی ہوئی ہیں، یعنی چند سوسائٹیز کو نکال کے باقیوں کے اندر اتنی آبادی نہیں ہے۔ یہ خالی کیوں پڑی ہوئی؟ یعنی شہر کے اندر جو سوسائٹیز موجود ہیں وہ بھی ابھی تک خالی پڑی ہوئی ہیں، لیکن ایک کے بعد ایک نئی سوسائٹی کیوں بنائی گئی؟ یہ تمام زرخیز زمینیں تھیں، ان کے اوپر فصلیں لگتی تھیں، اور ان زرخیز زمینوں کے لیے پانی کا بندوبست بہت پرانا کئی دہائیوں سے موجود تھا، اور ان زمینوں تک پانی جاتا بھی تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ ان زرخیز زمینوں کے اوپر سوسائٹیاں بنانے کی اجازت دی گئی، اور بے شمار سوسائٹیاں بنائی گئی۔ اپنا جتنا ڈی ایچ اے ہے، جتنا آپ کا بیریا ٹاؤن ہے، یا باقی جتنی سوسائٹیز ہیں، یہ ساری کی ساری زرخیز زمینوں کے اوپر بنی ہوئی ہیں۔ حتیٰ کہ جو آموں کے پیڑ تھے، بہت بڑے بڑے باغات تھے جن کو ہم ایکسپورٹ کرتے تھے، وہ باغات کاٹ کے سوسائٹیاں بنا دی گئیں، اور کوئی اس پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو جو زرخیز زمینیں تھیں، جہاں پہ نہریں جاتی تھیں، جہاں پہ پانی جاتا تھا، جہاں پہ کھالے جاتے تھے، وہاں پہ سوسائٹیاں تیار کر دی گئیں ہر شہر کے ساتھ، اور عجیب و غریب طریقے سے کی گئی۔ وہاں پہ لوگوں نے بے شمار پیسہ بنایا، سیاستدانوں نے بہت پیسہ بنایا، بہت سارے مافیاز نے، لینڈ مافیاز نے، لینڈ گریبرز نے بہت پیسہ بنایا وہاں پہ۔ اور اب ڈیزرٹ کے اندر جا کے، جہاں پہ پانی کی وہ کیپیسٹی بھی کم ہو جاتی ہے نا، ڈیزرٹ کی زمین اتنی زرخیز نہیں ہوتی، جب آپ چولستان میں جاتے ہیں کرنے کے لیے کاشتکاری، یا بھاولپور کے علاقوں میں جا کے گھسیں گے اور آپ نئی نہریں لے کر جائیں گے، نئے موگے لے کر جائیں گے، تو وہ زمین ریت والی ہے، وہ پانی زیادہ پیتی ہے، کام کم کرتی ہے۔ تو ان زمینوں کو اب کاشتکاری کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور جو کاشتکاری والی زمینیں ہیں وہ سوسائٹیوں اور پلاٹنگ کر کے جو ہے وہاں سڑکیں نکال کے ان کو بیچا جا رہا ہے، اس کے اوپر پیسہ بنایا جا رہا ہے۔ تو ہم نے الٹی قسم کی ایک پالیسی چل دی، زرخیز زمینیں ضائع کر دیں، اور اس کا نقصان اب تک پاکستان کو ہو رہا ہے، اور یہ ہوتا رہے گا پاکستان کو اس کا نقصان۔ چند لوگوں نے پیسہ بنانے کے لیے، فائلوں کا بزنس کرنے کے لیے، پاکستان کا جو ایک فوڈ باسکٹ تھا پاکستان کا، جہاں سے سبزیاں آتی تھیں، پھل آتے تھے، جہاں سے بہت ساری پیداوار آتی تھی، وہ سارا کا سارا ہم نے ضائع کیا۔ تمام بڑے شہروں کے ارد گرد جو فوڈ باسکٹ تھی ہر شہر کی، اس کو ہم نے تباہ کر کے وہاں پہ سوسائٹیاں بنا دی، اور اب ہم ڈیزرٹ کے اندر گھس کے وہاں پہ نہریں لے کر جا رہے ہیں، اور سندھ کا پانی جو ہے اس کو اس طرف